اگر آپ وظائف کر کر کے تھک گئے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا کام ہوگا۔ یہ 4 شرائط ہیں، ان 4 شرائط پر آپ عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز وظیفہ ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے آپ کا کام ہوگا۔ یہ ایک مرتبہ صرف آزما کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، اور یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، یا وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کے کئی دوست احباب باہر دور ہیں اور وہ آتے نہیں ہیں یا ان کو بلانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو اپنوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی ایک خاص اور مجرب عمل ہے ایک اسم اعظم کا۔ دوستو، یہ وہ وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا، انشاءاللہ العزیز، لیکن کرنا اس طریقے سے جو طریقہ کار میں بتاؤں گا۔ آج کے وظیفے کو بغیر شرائط کے مت کیجئے گا، کیونکہ شرائط کے بغیر آپ کریں گے تو پھر رجت پیدا ہو جائے گی، اور جب رجت پیدا ہو جاتی پھر لوگ کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظائف فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ کوئی وظیفہ فیک نہیں ہوتے، لیکن رجت ہو جاتی ہے جب آپ بغیر شرائط کے کریں گے، رجت ہو جائے گی، اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار کام ہوتا نہیں ہمارا، ہم تو وظائف کر کر تھک گئے ہیں، کام نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا کام ہوگا، انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ جب تم اپنے رب سے رخ موڑ جاتے ہو نا، پھر رسوائیاں ہی رسوائیاں دنیا میں آ جاتی ہیں تمہارے لیے۔ جب اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہو گے تو ہمیشہ کے لیے ہر راستہ آپ کے لیے فتح ہو جائے گا، انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ جو میرے سننے والے ہیں، اگر مرد ہیں، جتنے مرد ہیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں، جو عورتیں ہیں وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ العزیز۔ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور توبہ نصوحہ کریں، کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم ہو۔ دوستو، جب گناہوں سے توبہ کریں گے تو توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، مولا کریم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے توبہ کرنے سے۔ رب کی بارگاہ میں جتنا جھکتے جاؤ گے اتنے تمہارے لیے راستے آسان بنتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوستو، جب رب کی دوستی انسان کو مل جائے پھر دنیا میں کیا چیز رہتی ہے؟ تو توبہ نصوحہ کرے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور گناہوں سے توبہ کریں گے تو جناب علی روزانہ کی بنا پہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو تلاوت کرنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں، وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات کر لیا کریں، اور کوشش کریں کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے بھی صدقہ کریں۔ یہ ایک جلالی اسم اعظم ہے، جلالی۔ صدقہ ایک تو مصیبتوں کو دور کرتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو جہنم کے 70 دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔
اور صدقہ ویسے بھی بڑے فوائد حاصل کرتا ہے، بڑے فوائد حاصل کرتا ہے۔ ایک میرا دوست تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب مجھے جب بھی یار کوئی مشکل پڑتی ہے نا تو میں اللہ کے راستے پر خرچ کر دیتا ہوں، میری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ سب سے بڑا تو وظیفہ یہی ہے جو آپ کرتے ہیں۔ تو دوستوں کوشش کیا کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ لازمی کیا کریں، ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے اس پہ خرچ کر دیں، یا غریب یتیم مسکین ہے ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، میں ایک ادارہ بنانے لگا ہوں بیہل ضلع بکھر کے اندر، الحمدللہ زمین خرید لیے، بہت عالی شان ایک ادارہ تعمیر کرنے لگا ہوں، 2 ہفتے تک کام اس کا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو کوشش فرمائیں یا اس ادارے کے ساتھ بھی تعاون کریں کہ اس میں بھی آپ لوگوں کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اب رمضان شریف آ گیا ہے، زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے خصوصاً تعاون فرمائیں، انشاءاللہ مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ ادارے کے اکاؤنٹ نمبر آپ کی یوٹیوب سامنے نظر آ رہے ہیں اسکرین پر، جائز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ، الائٹ بینک اکاؤنٹ، جتنا ہو سکے اس مقدس کام میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں، انشاءاللہ مولا کریم کرم نوازی فرمائے گا۔ تو یہ 4 شرائط ہیں، ان 4 شرائط پر آپ عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے مصلی رسول پہ جائیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل حاجات وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم الحمد شریف اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، سلام پھیرنے کے بعد 41 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پھر 541 مرتبہ یا جبارو یا جبارو، اپنے دل دماغ ضمیر کے اندر اس شخص کا خیال لے کر اور بالکل غصے سے جناب علی پڑھنا ہے، یا جبارو یا جبارو، کہ یہ جو دل میں ارادہ ہو کہ یہ شخص میرے پاس آ جائے، یہ شخص سے میری شادی ہو جائے، یا یہ شخص رشتے کے لیے مان جائے، اور پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی اخیر پہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ یہ صرف 7 دن کا وظیفہ ہے، صرف 7 دن کا، انشاءاللہ العزیز۔ وظیفہ ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے آپ کا کام ہوگا، یہ ایک مرتبہ صرف آزما کر دیکھ لینا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔